اسلام آباد ریڈ زون میں قائم ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے خلاف کارروائی، اعلیٰ شخصیات کے فلیٹس خطرے میں، اربوں کی زمین، غیر قانونی ٹاورز، ذمہ دار کون؟ سچ سامنے آ گیا۔ طاقتور لوگوں کے اپارٹمنٹس، کیا قانون سب کے لیے برابر ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک و شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی آراء کا بھی اظہار کیا کریں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے انتہائی پرائم لوکیشن ریڈ زون اور حساس علاقے میں قائم ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے خلاف کارروائی روک دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو اسلام آباد کے معاملے پر ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنا دی ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق کمیٹی کے سربراہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہوں گے، طلال چودھری سیکرٹری کابینہ اور کامرس سیکرٹری کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ وزیر اعظم آفس نے یہ بھی بتایا کہ اس معاملے میں کوئی بھی متاثرہ شخص اپنی معروضات کمیٹی کو پیش کر سکے گا۔ کمیٹی بلا کسی تفریق کے فریقین اور متاثرین کو سنے گی۔ کمیٹی ایک ہفتے میں معاملے کا جائزہ لے کر رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نے معاملے پر حتمی فیصلے تک اسلام آباد انتظامیہ کو کارروائی سے روک دیا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سی ڈی اے انتظامیہ پولیس کے ہمراہ رات ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے قبضہ لینے پہنچ گئی تھی۔ بلڈنگ خالی کرانے کے لیے ہفتے کی رات 12 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ کیا یہ واقعی جو عمارت ہے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو یہ غیر قانونی ہے اور اس کی تعمیر میں سی ڈی اے بائی لاز کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور کن لوگوں نے اس کی ملی بھگت کی اور یہ زمین لیز پر دی گئی، اور کون سے عدالتی فیصلے ہیں جس کی وجہ سے انہیں جواز ملا، اور اب جو ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ خیال رہے کہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو جس کو گرینڈ حیات بلڈنگ بھی کہا جاتا ہے، اس کو خالی کروانے کے لیے گزشتہ روز یعنی جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا، اور اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری پہلے کنونشن سینٹر میں جمع ہوئی اور پھر کچھ دیر بعد سرینا ہوٹل کے قریب واقع ان ٹاورز کی جانب انہوں نے پیش قدمی شروع کی۔ اس موقع پر موجود پولیس حکام نے بلڈنگ کے مکینوں کو آگاہ کیا کہ یہ عمارت غیر قانونی قرار دی جا چکی ہے، اس لیے اسے فوری طور پر خالی کیا جائے۔ انتظامیہ نے رہائشیوں کو ایک دن کی حتمی مہلت دیتے ہوئے وارننگ جاری کی تھی کہ اگر مقررہ وقت کے اندر انخلا مکمل نہ ہوا تو زبردستی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے اس سال فروری میں شارع دستور کے قریب واقع اس عمارت کی لیز کی منسوخی سے متعلق مقدمے میں اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو گزشتہ روز 30 اپریل کو سنایا گیا۔ اس بلڈنگ میں پاکستان کی اہم ترین شخصیات یعنی سیاسی شخصیات بشمول سینئر سیاستدان، سابق ججز، اعلیٰ اور سول فوجی بیوروکریٹس کے اپارٹمنٹس موجود ہیں۔ خاص کر کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی بہن حلیمہ خان کے اپارٹمنٹ بھی یہاں موجود ہیں۔ سابق چیف جسٹس گزرے ہیں جو وفات پا چکے ہیں، جواد خواجہ، ان کا بھی اس میں اپارٹمنٹ موجود ہیں۔ اور خاص اس بات یہ تھی کہ اس بلڈنگ کو عمران خان کے دور حکومت میں 2019 میں قانونی قرار دیا گیا تھا۔ گزشتہ روز جب کارروائی کی گئی پولیس کی طرف سے تو پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند بھی ان متاثرین میں شامل تھے جس پر انہوں نے احتجاج کیا، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ نے زلفی بخاری ہو، فواد چودھری ہوں اور دیگر نے اس پہ بڑا احتجاج کیا کہ حکومت بیرونی سرمایہ کاروں کو راستہ روک رہی ہے اور اتنی اہم ترین عمارت سے اور اہم ترین لوگوں کے جو فلیٹس کو خالی کروا رہی ہے، ان کو زبردستی کر رہی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ غیر قانونی عمارت میں پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کا کسی نہ کسی حد تک ہاتھ موجود تھا۔ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو بلڈنگ کے ہر ٹاور میں 22 فلور ہیں اور ہر فلور پر 7 فلیٹس ہیں۔ اس ٹاور میں اپارٹمنٹ کی قیمت تقریباً 8 کروڑ روپے سے لے کر 25 کروڑ روپے تک ہے، جبکہ اس پلازے میں اپارٹمنٹس کا ماہانہ کرایہ بھی تقریباً 4 لاکھ روپے سے شروع ہوتا ہے۔ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو میں 253 غیر قانونی اپارٹمنٹس بنائے گئے تھے، جن میں سے 184 اس وقت بھی خالی ہیں، جبکہ 69 اپارٹمنٹس میں لوگ موجود تھے، کرایہ دار یا مالکان۔ اس سارے جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے، جو اس کی عمارت ہے، اس کی ساری کہانی اگر آپ کے سامنے رکھیں تو بڑی ہی دلچسپ ہے۔ بات کے ریڈ زون میں واقع یہ ٹوئن ٹاور اپنی تعمیر کے آغاز سے ہی تنازعات کا شکار ہے۔ 2004-05 میں وفاقی دارالحکومت کی شارع دستور پر ایک لگژری ہوٹل کے قیام کے لیے سی ڈی اے نے بسم اللہ ناگرا پیراگون نامی کمپنی کو 13 ایکڑ اراضی 99 سال کے لیے لیز پر دی تھی، لیکن کمپنی نے ہوٹل کے قیام کے بجائے 2 ٹاور میں لگژری اپارٹمنٹ تعمیر کر کے انہیں فروخت کر دیا۔ اس منصوبے کی ویب سائٹ کے مطابق یہ 13.5 ایکڑ رقبے پر مشتمل ایک ورسٹائل ڈیولپمنٹ ہے، جس میں اپارٹمنٹس، شاپنگ مال اور دفاتر کے علاوہ ایک 5 سٹار گرینڈ حیات ہوٹل بھی شامل تھا۔ تاہم سی ڈی اے کا یہ کہنا ہے کہ اس مقام پر صرف ایک ہوٹل کی تعمیر کے لیے جگہ دی گئی تھی۔ تاہم اس گروپ نے وہاں 7 برس کے عرصے میں جو ٹاور تعمیر کیے انہیں ہوٹل کے طور پر استعمال کرنے کے بجائے رہائشی فلیٹس اور تجارتی سرگرمیوں کے علاقے میں تبدیل کر دیا گیا۔ بلڈنگ کا ڈھانچہ 2008 سے 2015 کے درمیان مکمل ہوا،
سی ڈی اے نے ضوابط کار کی خلاف ورزی پر یہ لیز 2016 میں منسوخ کر دی تھی اور یہ معاملہ ابتدائی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مارچ 2017 میں تعمیر کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے بی این پی کی لیز یعنی منسوخ کر دی تھی اور سی ڈی اے کی طرف سے کیا گیا لیز کی منسوخی کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ 2017 میں ہی ایف آئی اے نے بھی اس معاملے کی تحقیقات کی اور ایف آئی اے نے بسم اللہ نیاگرا پیراگون گروپ کے 13.5 ایکڑ اراضی لیز پر دینے کے معاملے کی تحقیقات کرتے ہوئے اس بی این پی کمپنی کے سی ای او اور سی ڈی اے کے سابق اہلکاروں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے تھے۔ مارچ 2018 میں نیب کی جانب سے گرینڈ حیات ہوٹل کی تعمیر اور لیز میں بے قاعدگیوں کی تحقیقات کا بھی آغاز کیا گیا تھا، مگر وہ تاحال وہ منظر عام پر نہیں آ سکی ہیں۔ جنوری 2019 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ، جس میں جسٹس اعجاز الحسن اور فیصل عرب اور تیسرے ثاقب نثار تھے، خود اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا اور اس تعمیر کو قانونی جواز فراہم کر دیا۔ یہ وہ اہم فیصلہ ہے جس کے بعد اس بلڈنگ میں تیزی سے کام کیا گیا، بلڈنگ کو گرانے کے بجائے ریگولائز کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس فیصلے پر بہت زیادہ تنقید بھی اس وقت ہوئی تھی اور اس کو مختلف سیاسی رنگ بھی دیے گئے تھے، حتیٰ کہ اس بینچ میں موجود 2 ججز خاص کر کے اعجاز الحسن پر ماضی میں اس کمپنی کے وکیل ہونے کے الزامات بھی تھے اور ان پر کہا بھی گیا کہ آپ اس کیس کو نہیں سن سکتے، لیکن ان نے زبردستی یہ کیس سنا اور ایک جانبدارانہ فیصلہ دیا چونکہ ان کے مفادات ان سے وابستہ تھے۔ بعد میں اعجاز الحسن پر یہی ایک فیصلہ بھی ان کے لیے جو ان کی رخصتی کا سبب بنا اور وہ مستعفی ہو کر گھر چلے گئے۔ اس اہم ترین سماعت کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس وقت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب عمارت بن رہی تھی تو اس وقت سی ڈی اے نے اعتراض نہیں کیا اور اب گرینڈ حیات کے 2 ٹاور بن گئے اور لوگوں کو اپارٹمنٹس خرید لیے ہیں اور اس وقت ان کو یہ یاد آیا۔ جسٹس ثاقب نثار نے یہ بھی کہا تھا کہ سی ڈی اے کو 15 ارب روپے لے کر دے رہے ہیں، مشکل تو ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ خیال رہے کہ اس وقت عدالت نے اپنے حکم میں یہ بھی لکھا تھا کہ بی این پی گروپ 8 برس کے دوران سی ڈی اے کو مزید 17.5 ارب روپے ادا کرے گا۔ سی ڈی اے کا یہ کہنا ہے، یہ جو گزشتہ کیس کی سماعت جو ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں یہ سی ڈی اے نے موقف اپنایا تھا کہ مذکورہ کمپنی اس رقم کی ادائیگی میں بھی ناکام رہی، یعنی جو رقم سپریم کورٹ کی طرف سے ان پر ادا کرنے کے لیے کہا گیا تھا کوئی 17 ارب روپے، وہ بھی یہ ادا نہیں کر سکے اور یہ 17 ارب روپے بہت معمولی رقم تھی کیونکہ اس جگہ جس جگہ پہ یہ بلڈنگ تعمیر کی گئی تھی وہاں یہ زمین خربوں روپے کی تھی۔ عدالت کی جانب سے مقرر کردہ سی ڈی اے کا یہ کہنا تھا کہ مذکورہ کمپنی اس رقم کی ادائیگی میں ناکام رہی اور عدالت کی جانب سے مقرر کردہ شرائط کی تعمیل اور اپنی مالی ذمہ داریوں کی ادائیگی نہیں کر سکی۔ سی ڈی اے کے مطابق عدالت کی جانب سے طے کردہ 17.5 ارب روپے میں سے صرف 2 ارب 90 کروڑ روپے ادا کیے گئے اور اسی بنیاد پر 2023 میں لیز کی دوبارہ منسوخی کا نوٹس دیا گیا اور نتیجتاً لیز منسوخ کر دی گئی تھی۔ مارچ 2023 میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اس وقت کے چیئرمین نور عالم خان نے ایک بڑا حکم جاری کرتے ہوئے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کی لیز منسوخ کر دی تھی اور اس موقع پر سی ڈی اے کو فی الفور ٹوئن ٹاورز کو اپنے قبضے میں لینے کا حکم دیا تھا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آج طلال چودھری نے یہ کہا ہے کہ 3 بڑی کمپنیوں نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کی جگہ ہوٹل بنانے کے لیز پر لیا گئے پلاٹ کی بنیاد پر بینک آف پنجاب سے قرض لیا تھا۔ بینک کی اقساط نہ دینے پر گروپ ڈیفالٹ ہو گیا۔ ریڈ زون میں 70,000 روپے اسکوائر فٹ لیز پر یہ زمین لی گئی اور طلال چودھری نے یہ کہنا تھا کہ اس کے مقابلے میں جو یہ سینٹورس ہے اس کا جو لیز وہ 1,90,000 روپے میں دی گئی تھی، حالانکہ جو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے اس کے جو ریڈ زون میں واقع تھا، ایک اہم ترین جگہ پر واقع تھا اور جو سینٹورس ہے وہ نہ ریڈ زون میں تھا اور نہ ہی اہم ترین جگہ پر تھا اور یعنی یہ ایک بہت ہی کم ریٹ پر یہ زمین ان کو دی گئی اور ظاہر ہے اس کو لین دین میں جو معاملات پس منظر میں کیے گئے تھے وہ اب تک منظر عام پر نہیں آئے۔ طلال چودھری نے یہ بھی کہا کہ 2016 میں لیز معاہدہ کینسل کر کے سی ڈی اے نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کو کنٹرول میں لے لیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر سینئر سیاستدان ندیم افضل چند نے گزشتہ روز جب پولیس کی طرف سے چھاپا مارا گیا تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ رات 1:15 بجے پولیس نے یہاں چھاپا مارا، بچوں کو انتہائی بدتمیزی سے حلف ناموں پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا کہ کس عدالت کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں؟ ہم جو ان فلیٹس میں کرائے پر رہتے ہیں، مالک کوئی بھی ہو، ہم اسے کرایہ ادا کر رہے ہیں، انہیں کرایہ داروں کو بے دخل کرنے کا کیا حق ہے؟ انہوں نے پولیس کی بھاری نفری کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ کانسٹیٹیوشن 1 کی پولیس اسٹیشن 1 میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ طلال چودھری نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس عمارت کی رہائشیوں کو علم تھا کہ یہ متنازع ہے اور سب کو علم ہے کہ اس بلڈنگ کے رہائشیوں کو 2023 سے نوٹس جاری کیے گئے تھے اور انہیں علم ہے تبھی ان اپارٹمنٹس میں سے بیشتر خالی ہیں۔ وزیر مملکت کا یہ کہنا تھا کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں 253 غیر قانونی اپارٹمنٹس بنائے گئے تھے جن میں سے 184 خالی ہیں جبکہ 69 اپارٹمنٹس میں لوگ موجود تھے اور کسی کی پرائیویسی متاثر نہیں ہوئی ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ جب سی ڈی اے نے یہ زمین صرف ہوٹل کے قیام کے لیے دی تھی تو پھر کیسے اس پر ایک رہائشی منصوبہ بنایا گیا؟ اس دوران سی ڈی اے نے کیوں ایکشن نہ لیا اور اس غیر قانونی تعمیر کو کیوں نہیں روکا گیا؟ اب جب اس ٹاور میں لوگوں کو اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہو چکی ہے تو سی ڈی اے کے پاس اس کا متبادل کیا ہے؟ کیا جس کمپنی نے اپارٹمنٹس بنا کر لوگوں کو فروخت کیے ہیں اس سے حکومت لوگوں کو پیسے واپس دلوا سکے گی؟ ثاقب نثار اور دیگر بددیانت ججز کے خلاف کیا کارروائی ہوگی جنہوں نے اس غیر قانونی عمارت کو قانونی قرار دیا؟ عمران خان اور ان کی بہن کے خلاف کیا کارروائی ہوگی جنہوں نے اس اپارٹمنٹس میں فلیٹس حاصل کر کے اس کو قانونی قرار دلوانے میں اہم کردار ادا کیا؟ بہرحال یہ بہت سارے سوالات ہیں. اب کمیٹی بنائی گئی ہے وزیر اعظم کی طرف سے، دیکھتے ہیں کہ اس غیر قانونی عمارت کے خلاف اس کے جو ملکان خلاف اسی طرح کارروائی کی جائے گی جس طرح بری امام میں یا سی ڈی اے نے دیگر جو غیر قانونی عمارات گرانے میں کارروائی کی ہے، یا ان کے ساتھ کوئی خصوصی برتاؤ کیا جائے گا؟